الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی ہیں اور لاکھوں درود و سلام اور صفی اقدس مقدس پر جن کا نامی گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے انہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا منصوبہ فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورہ عنکبوت کی مشہور آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پوری امت یعنی قیامت سے لے کر جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں تمام اپنے بندوں کو رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے جو وحی کی شکل میں آپ اس کی تلاوت کیجیے واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ تم کہتے ہو اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو ان سارے کاموں کو بہت ہی اچھے انداز سے جانتا ہے. دیکھیے نماز سب سے بڑا بندگی کا مظہر ہے. نماز یہ دین کا سب سے بڑا یہ دوسرا ثبوت ہے. ایک چھوٹی بچی پر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے عملی حکم دیکھیے سب سے پہلے شریعت نے یہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو کے بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مارو. اور سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے حقوق اللہ میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور نماز کے بارے میں ہوگا کہ بندہ نماز پڑھتا رہا کہ نہیں. دیکھیے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کی آپ لوگوں کے سامنے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری شریعت میں ایک مسلمان ہونے کے بعد نماز کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. آج میں نماز کی فضیلتوں کا پہلو لے کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آج آپ چل کر آئے ہیں مسجد میں. آپ ظہر کی جمعہ جو ظہر کی جگہ پر ہم ادا کرتے ہیں یہ جمعہ آپ پڑھنے کے بعد واپس جب کر جائیں گے تو کتنی مرتبہ آپ کو اس میں جنت کی بشارت ملتی ہے. کتنی مرتبہ آپ فرشتوں کی دعاؤں سے مستحق ہوتے ہیں. کتنی مرتبہ آپ کو رب کی طرف سے بخششوں کا اور مغفرت کا تو اعلان آپ کی جھولی میں آتا ہے اور کتنی فضیلتیں لے کر آپ اپنے گھر لوٹیں گے. اسی پہلو کو لے کر دوستوں میں حاضر ہوا ہوں. جب میں نے یہ چیز درج میں رکھی تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ چیز جمعہ میں بیان کرنے جیسی ہے کیونکہ وہ لوگ جو صرف جمعہ کی نماز پڑھیں ان کے کانوں تک یہ فضیلت پہنچنی چاہیے. اور میں نے جو نماز کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے رکھی اس کے بعد جن حضرات نے پابندی کی ہے نماز کی آج وہ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ان فضیلتوں کو سن کر جو انہوں نے 7 دنوں میں حاصل
کی ہے، جو اجر و ثواب کے ساتھ جنہوں نے اپنی جھولی میں آیا ہے وہ خوش ہو جائے اجر و ثواب کو سن کر، اور جنہوں نے نماز کی اہمیت سننے کے باوجود بھی جس طرح کی زندگی پہلے وہ گزارتے تھے، جو تو سبھی فالسوری کرنے کے بعد 7 دنوں کی جو انہوں نے نمازیں ضائع کی ہیں، وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا گھاٹا ہوا، کتنا بڑا ان لوگوں کا خسارہ ہوا، اور کتنا نقصان اٹھا کے وہ لوگ دیکھتے، اور شرمندہ ہو آج وہ یہاں دیکھ کر، شرمندہ ہو اپنے لیے پر جو انہوں نے 7 دن کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ دوستوں میں آپ کو بتاؤں، ظہر کی اذان آتی ہے، نماز کا وقت داخل ہوا، ظہر کی اذان آئی، اذان آنے کے بعد آپ نے اذان کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسجد کی طرف آئے، مسجد میں آنے کے بعد سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد نماز کا انتظار کیا، نماز کا انتظار کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد آپ اپنے وقت آپس اپنے گھروں میں لوٹے۔ اور اللہ کہتا ہوں اگر آپ کے ثواب کو سمجھ لیں، شعوری طور پر اگر آپ نے نماز پڑھی، شعوری طور پر آپ نے نماز کو سمجھا اور خضوع اور سچے عقیدے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے ایک ظہر بھی پڑھی ہے، ایک عصر بھی پڑھی ہے، وہ اللہ کہتا ہوں آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کی آخرت بن گئی، آپ کی آخرت کو تو سنور گئی۔ ایک نماز کی شعوری طور پر اگر آپ نے پڑھی، کتنی فضیلتیں آپ نے لوٹی، کتنا اجر و ثواب آپ کی جھولی میں آیا۔ یہی باتیں آج قرآن حدیث کی کمیٹی میں رکھنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ نماز کا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آذان سے۔ کہاں سے؟ آذان سے شروع ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آذان کا، جب آذان آتی ہے ہماری شریعت نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ مؤذن کی آذان کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اور اس کے بعد آذان کی جو دعا ہے وہ پڑھو۔ آئیے یہ جب آپ 3 کام کر لیتے ہیں تو کس قدر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوئے، کتنی فضیلتیں آپ کی جھولی میں آئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن آذان دیتا ہے، آپ نے فرمایا جیسے وہ آذان کے کلمے کہتا ہے، جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے جو آذان کو سنے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے مؤذن کہتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے وہ بھی کہے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب زبان سے بھی کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دل میں بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، دل میں بھی عقیدہ ہے کہ ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے جو بات ہو رہی ہے دل میں وہی عقیدہ ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جواب دینے والا بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جو زبان سے مؤذن کا جو آذان کا جواب دے رہا ہے، زبان سے بھی جواب دے رہا ہے، دل میں وہی عقیدہ ہے، دل میں تو وہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یا مؤذن کی آذان کا جواب دینے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پورا جنت میں داخل ہو گیا، اور اپنے جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ آپ نے صرف آذان کی جواب دیا ہے، آپ نے نماز کے لیے آئے کچھ نہیں کیا، آذان کا جواب دیا آپ کو جنت مل گئی۔ اب آئیے دوستوں محمد رسول اللہ کا دوسرا حکم، آذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا یہ اللہم صلی علی محمد کما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے 10 رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں، آذان کا جواب دیا جنت ملی، یہاں پر ہمارے درجات بلند ہوئے، گناہ معاف ہوئے، اور اپنی رحمتیں ہم پر نازل ہوئی، درود پڑھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے آذان کی دعا پڑھی درود پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رب سے میرے لیے وسیلہ مانگا، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، یہ جنت کی سب سے اونچی عمارت ہے، یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور میں رب سے گمان کرتا ہوں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس
نے آذان ختم ہونے کے بعد جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے آذان کے بعد جو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے مقام محمود مانگتا ہے آپ نے فرمایا انتسلہ شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن ایسے بندے کے بارے میں شفاعت کروں گا ایسے بندے کے بارے میں جو آذان ختم ہونے کے بعد دعا کرتا ہے وہ دعا میں میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے انتسلہ شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن میں رب سے اس کے لیے شفاعت کروں گا اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اے اللہ اسے جہنم سے چھٹکارا دے دے کتنی فضیلتیں 3 فضیلتیں آپ نے لوٹی 3 طرح کا جو ثواب آپ کی جھولی میں آیا اور جس کے بارے میں محمد رسول اللہ شفاعت کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے اس کی آخرت خبر گئی جنتوں سے مل گئی دوستوں بس شرط یہ ہے کہ آپ نے شرک نہ کیا ہو تو آپ نے شرک کیا ہے تو محمد رسول اللہ کی دوستوں شفاعت ہمارے بارے میں قبول نہیں ہوگی شرک سے آپ کا دامن پاک ہے تو محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی اور چوتھی فضیلت آسان کی بات چوتھی دوستوں فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اللہ کے رسول مؤذن کی کیا ہی فضیلتیں ہیں مؤذن دن میں 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ ربی توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے ربی توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے اے اللہ کے رسول یہ فضیلت میں تو ہم سے مؤذن آگے بڑھ گیا مقام و مرتبے میں ہم سے اونچا ہوگا قیامت کے دن اے اللہ کے رسول ہم اس کے مقام تک کیسے پہنچے آپ نے فرمایا یقولون کما تقولون جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو مطلب آزان کا جواب دو آپ نے فرمایا اگر تم نے آزان کا جواب دے دیا جیسے مؤذن کہتا ہے اس کے آزان کا جواب دے دیا آپ نے فرمایا جس درجے میں مؤذن کھڑا ہے اسی درجے میں تم بھی آ گئے جو مقام مؤذن کا ہے اس مقام پر تم بھی پہنچ گئے آپ نے فرمایا آزان دینے کے بعد مؤذن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح اگر ایک آزان کا جواب دینے والا بھی اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے اللہ کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا آزان کے بعد مانگی ہوئی ہر جواب دینے والی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اللہ اکبر صرف آزان کا جواب دیا ہے ہم نے 4 فضیلتیں حاصل کر لی 4 طرح کا اجر و ثواب ہماری جھولی میں رب العالمین نے ڈال دیا اب آئیے آزان کا جواب دینے کے بعد ہمیں دوستوں خیال آیا کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے اب آپ مسجد میں آئے یا اپنے گھر پر آپ نے وضو کیا دوستوں آزان کے بعد یہ دوستوں وضو بھی آپ کو دوستوں 4 فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے 4 فضیلتوں کو آپ کی جھولی میں ڈالتا ہے آپ نے وضو کیا سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اعضائے وضو دھوتے ہیں آپ نے لوٹا رکھا پانی کا آپ وضو کے اعضاء دھو رہے ہیں اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں ظاہری طور پر ہاتھ کا میل و کچیل پانی کے ساتھ بہ رہا ہے ظاہری طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میل و کچیل زمین پر گر رہا ہے باطنی طور پر آپ کے گناہ بھی اس پانی کے ساتھ دھوئے جا رہے ہیں باطنی طور پر آپ کے گناہ بھی اس پانی کے ساتھ بہ رہے ہیں جس وضو کھانے پر آپ کا میل جو تو نالی میں بہ رہا ہے اسی وضو کھانے پر آپ کے باطن کی جو صغیرہ گناہ ہے اسی نالی میں بہ رہے ہیں اللہ اکبر یہ وضو کی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا آپ نے فرمایا الا ادلکم الا یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات کیا میں تمہیں ایسی کام نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کرے صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی البکاری کیا فرمایا اسباغ الوضوء علی البکاری ناگواری کی حالت میں مشقت کی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرنا مشقت کیا ہے ناگواری کیا ہے عشاء کی آزان ہوئی سردی کا موسم ہے جو موسم چل رہا ہے سردی کا عشاء کی آزان ہوئی یا فجر کی آزان میں آپ اپنے بستر سے نکلے کپ کپاتے ہوئے آپ مسجد میں پہنچے مسجد کا پانی ٹھنڈا ہے ناگوار ہے تکلیف دہ پانی ہے انگلی پانی میں رکھی نہیں جا رہی ہے جیسے برف پگھلی ہوئی ہو اس پانی میں ناگواری کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہ کاش ابھی گرم پانی مل جاتا لیکن پھر بھی آپ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وضو ٹھنڈے پانی کے ساتھ کر رہا ہے ناگواری کے عالم میں کر رہا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے کیوں ناگواری کے عالم میں پانی ٹھنڈا ہے سردی کا موسم ہے پھر بھی وضو کرتے کپاتے ہوئے مسجد میں آ کے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کیا ہی رکھی رب العالمین نے گناہ مٹائے اس کے درجات کو بلند کیا اور تیسری چیز یہ وضو جو آپ نے کیا نا
یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ کو 4 فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے. اور ایک اور چیز 2 ہو گئی. تیسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزائے وضو قیامت کے دن آپ بے روشن ہوں گے. آپ نے جو دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے پیغمبر آئے تمام امت کے میدان محشر میں جمع ہوں گی، لیکن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کے آزائے وضو سے پہچانوں گا. قیامت کے دن اگر میری امت کے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، نمازوں کے لیے وضو کیا ہوگا، تو قیامت کے دن وضو کے لیے جن جن اعضاء کو دھویا ہوگا قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکنے ہوں گے. آپ نے فرمایا جنہوں نے نمازوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھویا ان کے ہاتھ چمکنے ہوں گے، جنہوں نے پیروں کو دھویا پیر چمک رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے چہروں کو دھویا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور پھر سے کہیں گے جاؤ جنہوں نے وضو کیا ہے، جن کے اعضاء چمک رہے ہیں وضو کے، جن کے ہاتھ، جن کے پیر، جن کے منہ چمک رہے ہیں، جائے محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیے. اور آپ نے فرمایا جس نے ایک پیالہ پی لیا جنت سے جانے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی. پتا یہ چلا کہ بے نمازی انسان جنہوں نے نمازوں کے لیے وضو نہیں کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں انہیں آزائے وضو سے چمکوں گا. آئیے دوستوں حدیث کے لہجے میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من امر الوضوء. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنہوں نے وضو کی اعضاء، جنہوں نے نمازوں کے لیے وضو کیا ان کی وضو کے اعضاء چمکنے ہوں گے اور میں ان کی چمکنے کی وجہ سے ان کی وضو کی وجہ سے میں پہچانوں گا. اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اور فرمایا آپ نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. قیامت کے دن مومنوں کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک ان کے وضو کے نشان، جہاں تک وضو کا پانی پہنچا وہاں تک سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مومن کو. حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اپنے دوستوں آستی کو جہاں تک چڑھا لیتے تھے بغل تک، اور جہاں تک وضو کرتے تھے. وضو کا کہاں ہے؟ کوہنی تک ہے، لیکن جہاں تک دھلتے تھے بازو بھی اپنا دھل جاتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب مومنوں کو وضو کے لیے زیور پہنایا جائے تو سونے کا زیور میرے یہاں تک پہنچے، میرے کندھے تک. میں اس چیز کی خواہش رکھتا ہوں اور اپنے پیروں کو بولنا گھٹنے تک توڑتے تھے، ٹکنے تک نہیں گھٹنے تک. میں چاہتا ہوں قیامت کے دن یہ زیور تو وضو کی وجہ سے پہنایا جائے گا، یہ زیور میرے گھٹنے تک پہنچے. صحابہ کی یہ خواہش تھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا وضو کی اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن رب العالمین خصوصی نور عطا کرے گا، خصوصی روشنی عطا کرے گا اور مومن کو زیور بھی پہنایا جائے گا. ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 فضیلتیں ہوئی. 3 فضیلتیں آپ کے وضو کیا آپ کے گناہ جڑے، اور قیامت کے دن دوستوں آپ کو رب العالمین خصوصی روشنی نصیب کرے گا، آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک وضو کرنے والا اٹھا، وضو کھانے سے مکمل وضو ہو گیا، اب وہ دعا پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ نے فرمایا یہ دعا کیا پڑھی اس نے؟ آئیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ السمان کیا یدخل من ایہا شاء. آپ نے فرمایا جب یہ وضو کی دعا پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے آسمان کی 8 جنت کے 8 دروازوں سے کھل جاتے ہیں، اب وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. آپ نے آزان کا جواب دیا 4 فضیلتوں کے مستحق، آپ نے وضو کیا 4 فضیلتوں کے مستحق. اب آئیے آپ نے اگر گھر پر وضو کیا ہے آپ چل کر مسجد میں آتے ہیں، واللہ کہتا ہوں آپ کا یہ چلنا بھی مبارک ہے، آپ کا یہ چلنا بھی دوستوں اجر و ثواب کی مستحق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی چل کر مسجد کی طرف آتا ہے کثرۃ الخطا الی المساجد، ایک ایک قدم چلنا آپ کا مبارک ہے، ایک ایک قدم پر رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایک ایک قدم پر رب کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. اور جو اندھیروں میں چل کے آتے ہیں اندھیروں کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے عشاء اور فجر کی آذان میں
جن کا گھر بہت دور ہے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اندھیروں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، اندھیری گلیاں ہیں، اندھیری راہیں اور راستے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اندھیرے راستے پر چل کر مسجد تک آنے والے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے خصوصی روشنی عطا کرے گا، ان کے سامنے نور ہوگا، اسی نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کریں گے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اس وقت کافر اور منافق، اس وقت فاسق و فاجر جب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، جو رات میں مسجد کی طرف چل کر آنے والے، اندھیروں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے مسجد تک پہنچے ہوں گے، اللہ ان کو اس وقت نور عطا کرے گا جب کافر ظلمتوں میں ہوں گے، تاریکی میں ہوں گے، اس وقت اللہ ان کو مکمل نور عطا کرے گا۔ یہاں پر آپ 3 فضیلتوں کے مستحق ہوئے، یہ 2 ہوئی، اور تیسری اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی صبح کو مسجد کی طرف آتا ہے، جو شام کو مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ جو شام کو آتا ہے، صبح کو کسی بھی وقت اگر نمازی مسجد میں آتا ہے، رب العالمین جنت میں اس کے مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کرتا ہے۔ 3 فضیلتیں یہاں پر۔ اب آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ کو پہلی صف میں جگہ مل گئی، بڑے دوستوں آپ خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کو، دوسری صف کو اور تیسری صف کو فرشتوں کی صف سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم اس طرح صف بندی نہیں کرتے جس طرح فرشتے صف بندی کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے رب کے سامنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، بڑے ہی باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہو، یہ سب فرشتوں کی صف کہلاتی ہے، دوسری اور اس کی بات تیسری صف۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم نماز کے لیے آئے، دیکھیں کہ ایک وہاں پر آدمی کی جگہ خالی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں پر پنکھا نہیں ہے، گرمی ہوگی، اب پنکھے کے نیچے آپ ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جب جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی جگہ خالی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سب کو کاٹا، اس آدمی نے سب کو کاٹا ہے، اللہ اسے کاٹے گا، کس سے؟ اپنی رحمت سے کاٹے گا، اپنی برکتوں سے اللہ رب العالمین سے کاٹے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح سب بندی کرو جس طرح فرشتے کرتے ہیں، فرشتے سب سے پہلے پہلی سب کو مکمل کرتے ہیں، اور پہلی سب میں بھی جو دائیں طرف امام کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا دوستوں کی بات ہی الگ ہے، ان کا مقام، ان کا درجہ ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی النبی الصفوف، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا ان پر کرتے ہیں جو امام کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، جو امام کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے کہ وہاں پر بھی 2 آدمیوں کی جگہ خالی ہے، پہلی صف میں یہاں پر بھی 2 آدمیوں کی جگہ ہے، تو آپ کی دلی خواہش ہونا چاہیے کہ دائیں طرف کی جو جگہ ہے اس کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے اور رب کی رحمت بھی اس پر نازل ہوتی ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ امام کے دائیں طرف جائیں، امام کے دائیں سے۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ یہاں پر سب پہنچی ہوئی ہے، یہاں لوگ سب چھوڑ کے دائیں طرف جا رہے ہیں اور وہاں بالکل خالی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرف سب توافق ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ وہاں 3 جگہ کی خالی ہے اور یہاں بھی 3 آدمیوں کی جگہ خالی ہے تو ہمیں تو فوقیت دائیں طرف کو دینی ہے، دائیں طرف کھڑا ہونا ہے۔ اب آئیے آپ مسجد میں پہنچے، سنت پڑھی، پہلی صف کی فضیلت حاصل کی، اب اس کے بعد آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹنا بھی اس کو مبارک ہے، یہ بیٹنا بھی اس کا مبارک ہے، کیونکہ جب تک نمازی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا گویا وہ نماز میں ہے۔ اسی لیے دوستوں کہا گیا ہے کہ جب نماز کا انتظار کرو، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں الگ بات ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں الگ بات ہے، اس کا اجر و ثواب الگ ہے، لیکن آپ خاموشی سے بیٹھے، آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، 5 یا 7 منٹ باقی ہیں، اسے پوری نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جب نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، بےہودہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، ناصاحبہ کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی بات اس وقت جب ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت دنیا کی بات، ناصاحبہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ گویا شریعت آپ کو تعبیر اور آپ کی تشبیہ دے رہی ہے، گویا آپ نماز میں ہیں، اس وقت بھی آپ نماز میں ہیں، آپ کو پورا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سب کھڑی ہوئی، ابھی سب کھڑی ہوئی، آپ امام کے ساتھ دوستوں کھڑے ہوئے،
اللہ اکبر کہہ کر دیکھیے کتنی فضیلت کی حامل ہے یہ نماز، کتنی فضیلت ہم لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر دوستوں ہم نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں دوستوں گویا ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے اس کا تکبر کچلا جاتا ہے، اس کا غرور کچلا جاتا ہے، اس کی انا کو مارتا ہے۔ وہ اللہ اکبر جب کہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں ایک حقیر نقطے سے پیدا ہونے والا انسان ہوں، تیری بڑائی کے سامنے میری کیا حیثیت، اے اللہ تیری کبریائی کے سامنے میری کیا مجال، میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں۔ وہ اپنے تکبر کو کچلتا ہے، اپنی بڑائی کو کچلتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی تمام بڑائیوں کے کہ اللہ دنیا میں جتنے بڑے ہیں ان تمام بڑائیوں کی بڑائی، ان کی کبریائی تیری بڑائی اور تیری کبریائی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر پھر دوستوں ہم قیام میں کھڑے ہوئے، ہم نے قیام کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی قیام کرتا ہے یہ بندگی کا مظہر ہے، یہ بندگی کا قیام ہے، یہ عاجزی کا قیام ہے، یہ انکساری کا قیام ہے۔ اس قیام پر اگر کسی کا حق ہے تو صرف رب العالمین کا حق ہے۔ اس قیام پر آپ نے فرمایا کہ آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں عاجزی کے ساتھ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جو آپ قیام کرتے ہیں نا یہ بندگی کا بالکل مظہر ہے، یہ دوستوں رب العالمین کی شایع نشان ہے۔ پھر ہم دوستوں رکوع کر کے دیکھیے، آپ رکوع کر کے ہم اپنے اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں گئے، یہ جانتے ہیں ہم نے اپنے پورے وجود کو جمع کیا رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کی تعظیم بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ گویا ایک رکوع میں جانے والا انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، اے اللہ میری ہڈیاں، اے اللہ میرا جسم، اے اللہ میری سماعت، میری بصارت، میرا پورا وجود تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ جسم جس کو تو نے تخلیق کی ہے یہ جسم جھکے گا تیرے سامنے، اے اللہ میرا وجود تیری عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کہتا ہے رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ دوستوں کتنی بڑی فضیلتوں کے حامل ہے۔ آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے، آپ سجدے میں کیا گئے رب کے بہت قریب ہو گئے، آپ سجدے میں کیا گئے اللہ آپ کے قریب آ گیا، آپ اللہ کے قریب چلے گئے۔ محمد رسول اللہ نے کہا تھا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ بندگی کا مطلب جو سجدہ، اس لیے رب العالمین کی زیادہ اس کو وہاں پر تصویر بیان کیجیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان یبکی، جب ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے شیطان دیکھتا تو روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میرا ابن آدم کے سجود پر سجدہ فلہ الجنہ، ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم کیا، وہ سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے اللہ نے سجدے کا حکم کیا میں نے انکار کیا، فلہ النار میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جانتے ہیں سجدے ایسی عبادت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب تم لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان کی روح پڑتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے بڑی فضیلتوں کے حامل ہے، بڑی دوستوں بات رکھنے والی عبادت ہے یہ نماز، اور یہ بندے کو ہم بلا رب العالمین سے کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قبلے کی طرف نہ دوڑے، کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے ہر کوئی انسان اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ مناجات آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چاہنے والے آدمی کے کان میں جا کے سرگوشی کریں، کوئی بات کہیں، اسے مناجات عربی میں کہا جاتا ہے۔ گویا رب العالمین اس کے کان میں مناجات کر رہا ہے، وہ رب العالمین سے سرگوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم نماز کی حالت میں، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری قدرتی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا عہد و پیما ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب العالمین کہتا ہے ھذا بینی
ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ہاں یہ میرے بندے کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، میں میرے بندے سے وعدہ کرتا ہوں اے میرے فرشتوں کہ میں وہ چیز جو مجھ سے مانگ رہا ہے ہدایت، میں اسے عطا کرتے رہوں گا۔ اس لیے دوستو یہ رب العالمین سے ہم کلام کرنے والی بات ہے کہ کب ملا محمد رسول اللہ کو تحفہ؟ یہ تحفہ آپ کو سب ملا جب آپ معراج کی رات رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور یہ نماز ایسی عبادت ہے جو ہم نے رب سے ہم کلام کرتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے شریعت میں کہ نماز بندے مومن کی معراج ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ شریعت سے تعبیر کریں گے اس کو، نماز کو، کہ نماز بندے مومن کی معراج ہے۔ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ لوگوں تعلق توڑو دنیا سے، تعلق توڑو اپنی فیملی سے، جب نماز کے لیے آئیں اپنے موبائلوں کو گھر پہ چھوڑیے، اپنے کاروبار کو بھول جائیے، گویا یہ وقت آپ رب سے بات کرنے کے لیے آئے، اس شعور کے ساتھ سمجھ کر آئیں، واللہ وہ ساری فضیلتیں آپ لوٹ کر جائیں گے۔ اب آئیے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کی فضیلتیں حاصل کی، اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک ذکر و اذکار کی کیا فضیلت ہے جو آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد جو نمازی کہتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ دیکھیے اس ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، آپ نے فرمایا یہ کہنے کی وجہ سے 100 مرتبہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ تسبیح اور تحمیل پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی جو پوری توحید سے عبارت ہے، جس میں رب کی توحید، رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا اس میں ذکر ہے، بندہ زبان سے آیت الکرسی پڑھتا جا رہا ہے، دل میں وہی عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب نمازی نماز کے اذکار میں آیت الکرسی کو داخل کرتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، اس کی اور جنت کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے تو اس کی موت ہے۔ جو نماز کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اس میں اگر موت اس کی اور اس کی جنت میں اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی درمیان میں کوئی چیز ہے تو موت ہے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ ہے تو اس کی موت ہے۔ ادھر مرا نہیں، دنیا میں آنکھیں بند ہوئی نہیں کہ سیدھا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ذکر تھا۔ اب آئیے نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، مسجد کے کونے میں کہیں بھی صورت میں بیٹھے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نمازی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کب تک؟ سید کہتے ہیں جب تک بندے کو حدث میں لائق ہو جائے، جب تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ میں سے کوئی بھی نمازی ہو، جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ ظہر سے لے کر عصر تک، آپ نماز ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک بیٹھے رہیے، فرشتوں کی دعائیں آپ کے حق میں اٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ آپ کے حق میں اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کس کے لیے؟ نمازی کے لیے۔ جب تک آپ مسجد سے نکلنے جائیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے آپ کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد دوستوں ہمیں یہ لگا آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، اب مجھے نکلنا چاہیے، ذریعہ معاش کیجیے، روزی تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جا رہے ہو، یہ گھر جانا بھی آپ کا مبارک ہے، شریعت کہتی ہے۔ جس طرح آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے، ایک ایک قدم پر آپ کے درجات بلند ہوئے، آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اسی طرح جاتے ہوئے بھی دوستوں آپ کے درجات بلند ہوئے۔ ایک صحابی جس کا گھر مسجد نبی سے بہت دور تھا، صحابہ نے کہا کہ تم مسجد کے قریب گھر کیوں نہیں بنا لیتے، مسجد کے قریب آ جاؤ، نماز کی آسانی ہوگی۔ اور اس نے کہا میں مسجد کے قریب کوئی گھر نہیں چاہتا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بلایا اور صحابی کو کہ کیا بات ہے، تم مسجد کے قریب کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو دور سے چل کر آتا ہے اندھیروں میں، جو دور نماز سے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کر کے دور سے آتا ہے،
ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس کے گناہ مٹاتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اے اللہ کو سن میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک قدم اللہ کے یہاں لکھا جائے، ایک ایک قدم پر میرے درجات بلند ہو، جس طرح میں آؤں نیچے لکھی جائے، میں واپس جاؤں تو میرے درجات بلند ہو، وہ قدم بھی لکھے جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ چیزیں تیرے لیے جمع کر دی، یہ فضیلت مجھے مل گئی، یا جو صاحب آنے اور جانے کا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا خواہش ہے تیری، کیا نیک تمنا ہے تیری کہ واپس جاؤں تو بھی اجر و ثواب لکھا جائے اور دور جاؤں تو بھی لکھا جائے، اور اللہ نے یہ چیزیں تیرے لیے لکھ دی ہیں۔ لوگوں ہم نماز پڑھ کے جا بھی رہے ہیں گھر کو، تب بھی ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، تب بھی اللہ العالمین کی رحمت سے ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ صرف ایک نماز ہے، صرف ایک نماز جو اتنی ساری فضیلت ہماری جھولی میں ڈال دی، اتنے سارے اجر و ثواب ہماری جھولی میں ڈال دیے۔ وہ اللہ کہتا ہوں اگر کوئی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے، کتنی مرتبہ رب العالمین کی طرف سے بخشش نازل ہوگی، کتنی مرتبہ رب کی رحمتوں کا مستحق ہو، کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملے گی، کتنی مرتبہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو اگر 5 وقت کی۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف 5 وقت کی نہیں پوری زندگی اس نماز پر پابندی کرتے ہیں، پوری زندگی کس فضیلتوں کے مستحق ہوں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک نماز بھی اگر سمجھ کر اسے ثواب کو سمجھ کر سچے دل کے ساتھ صرف ایک نماز ظہر کی بھی پڑھ لیں، ایک آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں کتنی فضیلتوں کے مستحق ہوئے۔ اگر پوری زندگی انسان پر پابندی کر لے، ہم نے دوستوں عادتاً نماز پڑھتے ہیں، عادتاً ہمیشہ نماز کو چھوڑ کر آزان سے غافل ہو کر دوستوں وہ وضو کا جو ہے یا مسجد کی طرف چلنے کا جو ثواب ہے، ان ساری چیزوں کو ہم ضائع کر کے عادتاً دوستوں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور واللہ کہتا ہوں کئی لوگ ایسے اللہ کے بندے جن کی تو اللہ رب العالمین کی توفیق کے ہاتھ جن کے ساتھ شامل ہوتی ہے، وہ اللہ کہتا ہوں ان کے بارے میں اگر کہا جائے تو آپ وشواس ہی نہیں کریں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ ابھی دیکھیے ستمبر کے مہینے میں ایک مسجد نبی کے مقتدی کا انتقال ہوا ہے، ابو افضال عتیبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے، پہلی صدقہ نمازی۔ اس کے بارے میں لوگوں نے پوری مسجد نبی کی نمازی نے گواہی دی، اس کے بارے میں آپ کے کان دوستوں یقین نہیں کریں گے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں۔ ابو افضال عتیبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ 40 سال تک، کتنے 40 سال تک اس آدمی کی کبھی تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی، 40 سال تک، کتنی فضیلتوں کا مستحق ہو۔ اور 40 سال چھوڑیے، میں 40 ہفتے نہیں کہہ رہا ہوں، 40 مہینے نہیں، 40 سال۔ میں کہتا ہوں ایک ہفتہ بھی آپ پابندی کر کے دکھائیے تکبیر تحریمہ کی، کتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی، کتنی آزمائشیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس آدمی ابو افضال عتیبی نے 40 سال تک تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، پہلی سب اس سے نہیں چھوٹی۔ کتنا رب العالمین اس کو نوازا، کتنی برکتیں لے کر، کتنی مرتبہ جنت کی بشارت سے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال چھوڑیے، 40 دن بھی اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جو امام پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہتا ہے، اس تکبیر کے ساتھ 40 دن بھی اگر نماز پڑھ لے، اللہ جہنم سے چھٹکارا لکھ دیتا ہے، پھر نفاق سے برات لکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ یہ آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، یہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا جو 40 دن اللہ کے رسول نے فرمایا تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے۔ اور اس آدمی نے کب تک پڑھی؟ 40 سال تک پڑھی۔ اللہ اس کی قبر سے اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے کان یقین کرنے کے لیے دوستوں تیار نہیں ہے۔ اللہ جن کو نماز دے، اللہ جن کو توفیق دے دے، دوستوں نماز کی پابندی بنیے۔ وہ اللہ کہتا ہوں جو فضیلتیں میرے جمعہ نے آج کے جمعہ میں ذکر کی، ان فضیلتوں کے مستحق آپ تب بنیں گے جب آپ نماز کی پابندی بنیں گے، ورنہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے یہ فضیلتیں آپ کی جھولی میں نہیں آئیں گی۔ یہ اجر و ثواب آپ کی جھولی میں تب لپیٹ پائیں گے جب آپ نماز کی پابندی بنائیں گے، اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالیے، لوگوں نماز کی عادت ڈالیے۔ دعا کرتا ہوں ہمارے الہ سے اور رب العالمین نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنائے، اور رب العالمین ہمیں اس طرح کا نمازی بنا دے کہ اللہ ہماری تکبیر تحریمہ کا بھی اہتمام ہو جائے، پہلی صدقہ بھی ہم سے اہتمام ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں اس طرح کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب